بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم صرف ان کے مال اموال اپنے قبضے میں لیں گے جو ہم سے شکست کھا کر چلے گئے ہیں۔ جاؤ اور اپنے لوگوں کو ہماری طرف سے امن اور سکون کا پیغام دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو ایک حکم تو یہ دیا کہ جو لوگ ان کے خلاف لڑ کر چلے گئے ہیں ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، اور دوسرا حکم یہ کہ شہر میں گھوم پھر کر یہیں کے لوگوں کو دوستی اور امن کا تاثر دیا جائے، اور یہ بھی کہ لوٹ مار نہیں ہوگی۔ شہر پر گدھ اتر رہے تھے، وہاں آتش پرست سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں، شدید زخمی بے ہوشی کی حالت میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ شہر کی فضا میں موت کی بو تھی۔ خالد اس مکان میں گئے جس میں شہرزاد رہتا تھا، جو بالکل محل تھا۔ دنیا کی کون سی آسائش و زیبائش تھی جو اس محل میں نہیں تھی؟ خالد جو زمین پر سونے کے عادی تھے حیران ہو رہے تھے کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے کے لیے کتنی دولت خرچ کی ہے۔ خالد نے حکم دیا کہ بیش قیمت اشیاء کو مال غنیمت میں شامل کر لیا جائے اور خزانہ ڈھونڈا جائے۔ خزانہ ملتے دیر نہ لگی، اس میں سونے اور ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ارد گرد کے قبیلوں کے سردار اطاعت قبول کرنے کے لیے خالد کے پاس آنے لگے۔ خالد نے جزیہ کی رقم مقرر کر کے اس کی وصولی کا حکم دیا۔ اس دوران جاسوس نے آ کر بتایا کہ فارس کی فوج عین التمر میں اکٹھی ہو گئی ہے اور اب مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ مدائن میں آتش پرست شہنشاہیت کا محل اسی طرح کھڑا تھا جس طرح اپنے شہنشاہوں کی زندگی میں کھڑا رہتا تھا۔ یہ کسریٰ کا وہ محل تھا جسے جنگی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باہر والے دروازے کے دائیں بائیں دو ببرشیر بیٹھے رہتے تھے۔ یہ کسریٰ کی ہیبت اور دہشت کی علامت تھے، لیکن یہ گوشت پوش کے نہیں بلکہ پتھروں کے تراشے ہوئے مجسمے تھے۔ ان مجسموں اور محل کے درمیان ایک مینار کھڑا تھا جو اوپر سے گول اور مینار کی گولائی سے زیادہ بڑا تھا۔ اس جگہ الاؤ ہر وقت دہکتا رہتا تھا۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا تھا تو اس کے اوپر پروہتوں نے یہ آگ جلائی تھی۔ کئی نسلیں پیدا ہوئیں اور اگلی نسلوں کو جنم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئیں، پر یہ الاؤ دہکتا رہا۔ اس سے اٹھتا ہوا دھواں محل کی فضا میں یوں منڈلاتا رہتا تھا جیسے زرتشت نے اس محل کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہو۔ الاؤ اب بھی دہک رہا تھا، اس کا دھواں اب بھی کسریٰ کے محل کی فضا میں منڈلا رہا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے یہ دھواں محل کو پناہ میں لینے کی بجائے خود پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ محل جو دوسروں کے لیے کبھی ہیبت کا نشان تھا، اب خود اس پر ہیبت طاری تھی۔ اس کی شان و شوکت پہلی جیسی ہی لگتی تھی۔ جاؤ جلال بھی پہلے جیسا تھا، مگر اس کے مکین اب صاف طور پر محسوس کرنے لگے تھے کہ اس محل پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ موت کی دبی دبی ہنسی کی سس دن رات سنائی دیتی تھی۔ ایک غیبی ہاتھ کسریٰ کے زوال کی داستان اس کے خاندان کے خون سے لکھ رہا تھا۔ کہاں وہ وقت کہ اس تخت سے دوسروں کی موت کے پروانے جاری ہوتے تھے، کہاں یہ وقت کہ ارشیر کے مرنے کے بعد اس تخت پر جو بیٹھتا تھا وہ پراسرار طور پر قتل ہو جاتا تھا۔ 2-4 سالار تھے جو فارس کی لرزتی اور ڈولتی ہوئی عمارت کو کچھ دیر اور تھامے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایران کی نوخیز حسینائیں اب بھی اس محل میں موجود تھیں، مگر رقص کی ادائیں نہیں تھیں۔ ساز خاموش تھے، نغمے چپ تھے، شراب کی بو پہلے کی طرح موجود تھی، مگر اس میں خون کی بو شامل ہو گئی تھی۔ پہلے یہاں عیش و عشرت کے لیے شراب پی جاتی تھی، پر اب اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے اور تلخ حقائق سے فرار کی خاطر جام پر جام چڑھائے جا رہے تھے۔ اب مدائن کا محل تخت و تاج کے حصول کا میدان جنگ بن گیا تھا۔ درپردہ جوڑ توڑ ہو
ہو رہے تھے۔ اسی محل سے خالد اور ان کی سپاہ پر طنز کے یہ تیر چلے تھے کہ عرب کے بدوؤں اور لٹیروں کو فارس کی شہنشاہت میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ کبھی واپس نہ جانے کے لیے آئے ہیں، انہیں موت یہاں لے آئی ہے، مگر اب فارسیوں کو خود اپنی شہنشاہت میں قدم جمائے رکھنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ دوسروں پر دہشت طاری کرنے والے تخت و تاج پر خالد کی اور مدینہ کے مجاہدین کی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ مدائن میں اب شکست اور پسپائی کے سوا کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ جولائی سن 633 کے ایک روز مدائن میں آتش پرستوں کو اپنی ایک اور شکست کی خبر ملی۔ خبر لانے والا کوئی قاصد نہیں بلکہ حاکم ساباد شیرزاد تھا اور اس کے ساتھ اس کی شکست خوردہ فوج کے بے شمار سپاہی تھے۔ ان کا استقبال کسریٰ کے نامور سالار بہمن جازویہ نے کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر ہی وہ جان گیا کہ وہ بہت بری شکست کھا کر آئے ہیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، شیرزاد تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں، میں تم سے کیا پوچھوں؟ شیرزاد نے تھکی ہاری آواز میں کہا، تمہیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے، تم بھی تو ان سے لڑے تھے، کیا تم پسپا نہیں ہوئے تھے؟ بہمن جازویہ نے کہا، کیا تم قلعہ بند نہیں تھے؟ قلعے کے ارد گرد خندق تھی، مسلمان اڑ تو نہیں سکتے، اتنی چوڑی خندق انہوں نے کیسے عبور کر لی؟ شیرزاد نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے اسے کس طرح شکست دی ہے۔ شیرزاد نے کہا، میرے سالار نااہل اور بزدل نکلے اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے عیسائیوں پر بھروسہ کیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ زبردست لڑاکے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ لڑائی ہوتی کیا ہے۔ بہمن جازویہ نے کہا، تم شاید یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم پسپا ہو کر مسلمانوں کو اپنے پیچھے لا رہے ہو، اور تمہیں یہ نہیں معلوم کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ شاہی خاندان تخت کی وراثت پر آپس میں لہو لہان ہو رہا ہے۔ فارس کی آبرو کے محافظ ہم 4 سالار رہ گئے ہیں۔ شیرزاد نے کہا، اور جب تخت سالاروں کی تحویل میں آ جائے گا تو وہ شاہی خاندان کی طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور رازداری کے لہجے میں کہنے لگا، کیا تم ابھی تک محسوس نہیں کر سکے کہ فارس کی شہنشاہیت کا زوال شروع ہو چکا ہے؟ کیا ہمارا سورج ڈوب نہیں رہا؟ بہمن جازویہ نے کہا، شیرزاد اس حلف کو نہ بھولو جو ہم نے زرتش کے نام پر اٹھایا تھا کہ ہم فارس کو دشمن سے بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تم نے غلطی کی ہے جو یہاں چلے آئے ہو، تو کہاں جاتا؟ عین التمر چلے جاتے۔ عین التمر ابھی محفوظ ہے، بلکہ وہ ہمارا ایک محفوظ اڈا ہے۔ قلعہ دار مہران بن بہرام لڑنا اور لڑانا جانتا ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ اس نے چند ایک بدوی قبیلوں کو بھی عین التمر میں اکٹھا کر لیا ہے۔ اگر مسلمانوں نے ادھر رخ کیا تو ایسے ہی ہوگا جیسے وہ پہاڑ سے ٹکرائے ہوں، ان میں پسپا ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ وہ مسلسل لڑتے آ رہے ہیں، وہ جنات تو نہیں آخر انسان ہیں، ان میں پہلے والا دم خم نہیں رہا۔ شیرزاد نے کہا، لیکن میں نے انہیں تازہ دم پایا ہے، میں نے ان میں تھکن اور کم ہمتی کے کوئی آثار نہیں دیکھے، اور بہمن مجھے شک ہوتا ہے جیسے وہ نشے میں بدمست تھے۔ ایسی بے جگری سے وہی لڑ سکتا ہے جس نے کوئی نشہ پی رکھا ہو۔ بہمن جازویہ نے کہا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان پر اپنے عقیدے کا نشہ طاری ہے۔ ہم اپنی سپاہ میں یہ ذہنی کیفیت پیدا نہیں کر سکتے۔ شیرزاد نے کہا، تم کہہ
रहे थे कि मुझे ऐनुल तिमर चले जाना चाहिए था। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और अपनी सिपाह को मुनज़्ज़म कर लें, फिर मुसलमानों पर जवाबी हमले की तैयारी करें। बहमन जाज़ोया ने कहा, अब तुम्हारा ऐनुल तिमर जाना भी ठीक नहीं, हमें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। ऐनुल तिमर अंबार के जुनूब में फरात के मशरकी किनारे से कई मील दूर हटकर अंबार की तरह एक बड़ा तिजारती मरकज हुआ करता था। आज सिर्फ एक चश्मा उसकी निशानी रह गई है। उस जमाने में इस शहर का तिजारती राब्ता दुनिया के चंद एक दूसरे मुल्कों के साथ भी था। किला मजबूत और शानदार था। वहाँ का हाकिम और किलादार एक फारसी सालार मेहरान बिन बहराम चौबेन था। मेहरान देख रहा था कि मुसलमान फारिस की फौज को हर मैदान में शिकस्त देते आ रहे हैं और जो किला उनके रास्ते में आता है वो रेत का गर्विंदा साबित होता है। उसने तहैया कर लिया था कि मुसलमानों को शिकस्त देकर फारिस की तारीख में नाम रोम कर देगा। उसने ये भी देख लिया था कि फारिस की फौज मुसलमानों को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही है बल्कि सिपाहियों ने अपने ऊपर मुसलमानों की दहशत तारी कर ली है। इस अकीदे को ख़त्म करने और अपनी नफरी बढ़ाने के लिए उसने ईसाई और दीगर अकीदों के कबीलों को ऐनुल तिमर में इकट्ठा कर लिया था। उनमें बनी तुगलिब, नमर और आयात के कबीले खास तौर पर काबिल जिक्र थे। ये सब अरब के बुद्धू थे। इनके सरदार अक्का बिन अबी अक्का और हजेल थे। ये दोनों उस वक्त के माने हुए जंगजू थे और कबीले कसरा के रियाया थे। एक तो वो खुद अपने आकाओं को खुश करना चाहते थे, दूसरा ये कि मेहरान बिन बहराम ने उन्हें बहुत ज्यादा मरात और इनामात देने का वादा किया था। और फारिस से वफादारी की तीसरी वजह ये थी कि उन कबीलों के सरदारों और दीगर बड़ों को एहसास था कि मुसलमान सिर्फ मुल्क फतह करने नहीं आए बल्कि वो उनके अकीदों पर हमला करने आए हैं और उन पर अपना अकीदा मुसल्लत करेंगे। उस रात ऐनुल तिमर में बहुत बड़ी जियाफत दी गई। ये जश्न का समा था। ईरान की बड़ी हसीन नाचने और गाने वालियां अपने फन का मुजाहिरा कर रही थीं। ये जियाफत उन बुदवी कबीलों के सरदारों और सरकर्दा अफराद के एजाज में दी गई थी। शराब पानी की तरह बह रही थी। उन बुद्धुओं ने ऐसी जियाफत और ऐसी आयाशी कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। बड़ी खूबसूरत और जवान औरतें उन्हें शराब पिला रही थीं और उनके साथ फहश हरकतें भी कर रही थीं। मुअर्रिखों ने लिखा है कि उस कैफियत में जब उन पर शराब और औरत का नशा तारी था, बुदवी कबीलों के एक सरदार अक्का बिन अबी अक्का ने मेहरान बिन बहराम से कहा कि वो अपनी फौज को पीछे रखे और बदवी कबीले आगे जाकर मुसलमानों को ऐनुल तिमर से दूर जाकर रोकेंगे। मेहरान बिन बहराम ने कहा, अगर तुम ऐसा ही बेहतर समझते हो तो मैं एतराज नहीं करूंगा, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे कबीले हमारी फौज के बगैर नहीं लड़ सकेंगे। अक्का ने कहा, हम अरबी हैं, अरबों से लड़ना सिर्फ हम जानते हैं। अरब के उन मुसलमानों से हमें लड़ने दो। फारसियों ने उनके मुकाबले में आकर देख लिया है। मशहूर मुअर्रिख तिबरी ने मेहरान और अक्का की ये गुफ्तगू उन्हीं की अल्फाज में अपनी तारीख में शामिल की है। मेहरान बिन बहराम ने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ, तुम्हारी बहादुरी को मैं तस्लीम करता हूँ अक्का। जिस तरह हम अजमियों के खिलाफ लड़ने के माहिर हैं, उसी तरह तुम अरबों के खिलाफ लड़ने में महारत रखते हो। तुम उन अरबी मुसलमानों को काट फेंकने के लिए आगे चले जाओ। मेरी फौज तुम्हारे करीब ही कहीं मौजूद होगी। जो ही जरूरत पड़ी हम तुम्हारी मदद को पहुंच जाएंगे। रात गुजर गई।
صبح فارس کی فوج کے 2 سالار مہران بن بہرام کے پاس گئے اور ان میں سے ایک سالار نے کہا، رات کو ہم نے آپ کی اور اکا کی بات چیت میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا۔ ہم نے بولنے کی ضرورت اس لیے بھی نہ سمجھی کہ رات کی وہ بات چیت نشے کی حالت میں ہو رہی تھی۔ مہران نے کہا، میں پوری طرح ہوش میں تھا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سالار نے کہا، آپ نے جو بدوی قبیلوں کو اہمیت دی ہے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں۔ کیوں اچھی نہیں؟ سالار نے جواب دیا، اس سے ان قبیلوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں یا یہ کہ ہم کمزور ہیں۔ یہ لوگ اتنی اہمیت کے قابل نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، اگر بدوی قبیلوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو کہا جائے گا کہ یہ فتح ان قبیلوں کی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ایک اور شکست سے دوچار ہوتے۔ مہران نے کہا، میں نے انہیں جو اہمیت دی ہے یہ آخر تمہیں ملے گی۔ کیا تم تسلیم نہیں کرتے کہ ہم پر حملہ کرنے وہ شخص آ رہا ہے جس نے ہمارے نامور سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اس خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فارس کی شہنشاہیت کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں۔ میں اس اعتراف سے نہیں شرماؤں گا کہ تم خالد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کچھ سوچ کر ان بدوی قبیلوں کو آگے جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو یہ تمہاری فتح ہوگی۔ یہ بدوی قبیلے ہماری رعایا ہیں۔ اگر یہ مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے اور پسپا ہو گئے تو ہم مسلمانوں پر اس حالت میں حملہ کریں گے کہ وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں گے اور ہماری فوج تازہ دم ہوگی۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ اپنے حاکم کی یہ چال انہیں بہت پسند آئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے لشکر کو لے کر عین التمر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات عبور کیا اور بڑی تیز رفتار سے دریا کے کنارے پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیج رکھے تھے وہ اپنی اطلاع قاصدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں خالد اپنے ایک نائب سالار زبرقان بن بدر کو چھوڑ آئے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے آ گئے۔ انہوں نے خالد کو اطلاع دی کہ ذرا ہی آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور یہ لشکر فارس کا نہیں بلکہ بدوی قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ اکا بن ابی اکا اور اس کا نائب حزیل ہے۔ خالد نے اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے گئے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسرا کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ لشکر بدوی قبیلوں کا تھا۔ خالد کا لشکر ابھی کوچ کی ترتیب میں تھا، جو دراصل ترتیب نہیں تھی۔ منزل ابھی 10 میل دور تھی۔ ابھی لشکر قافلے کی صورت میں چلا آ رہا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن راستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مورخوں نے ان قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی سوائے اس کے کہ وہ تعداد میں مدینہ کے مجاہدین سے خاصے زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم از کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ خالد نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح وہ خود قلب میں رہے اور اپنے دونوں تجربہ کار سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلوؤں میں رکھا۔ خالد نے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سالاروں سے کہا، ہماری ترتیب
ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کے ہر معرکے میں ہوا کرتی ہے، لیکن لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اب قلب سے حملہ نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلوؤں پر ہلا بول دیں اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھا لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر پھر آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلوؤں کو آپس میں الجھائے رکھنا کہ اپنے قلب کی انہیں ہوش نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد تم دونوں اس کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلوؤں سے اس کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، ولید کے بیٹے آنکھیں کھول، دیکھ تیری موت تجھے کس کے سامنے لے آئی ہے۔ میں عکا ہوں، عکا بن ابی عکا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں میں کھڑے ہو کر للکار کا جواب دیا، ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے، تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے۔ کیا کسریٰ کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی تم لڑنے آ گئے ہو؟ عکا کی للکار بلند ہوئی، ابن ولید کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہشمند نہیں؟